قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 18ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ المؤمنون ہے۔ یہ سورہ حج کے بعد آتی ہے۔ چونکہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں یہی لفظ آیا ہے المؤمنون، اس لیے اس کا نام المؤمنون رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے شروع میں 10 خوبیاں بیان کی ہیں ایمانداروں کی۔ جو یہ 10 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ کامیاب ہے، یعنی آسانی سے کہ یہ خوبیاں ہیں وہ جنت کا وارث ہے۔ ایمان لائے، جو ایمانیات ہیں ان پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لائے۔ نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرے۔ حدیث نبوی ہے کہ اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ چیز ہے کہ انسان لغویات اور لا یعنی چیزوں سے اجتناب کرے۔ 3 خوبیاں ہو گئیں، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پاک دامن ہوتے ہیں۔ ہاں، نکاح کا ایک جو اللہ نے سسٹم بنایا اس کے مطابق اپنی فطری زندگی گزارتے ہیں، پاک دامن۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدے کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بڑی ذمہ داری سے بر وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ 10 خوبیاں جو پیدا کر لے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہر مومن جنت الفردوس کا وارث ہے۔ ہر ایماندار جو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جنت کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اگلا مضمون توحید ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، عقیدہ آخرت کہہ لیں۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، انسان کی پیدائش کو بطور دلیل پیدا کیا، جو ہے نا بیان کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں کن کن مراحل سے گزرا، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے جو جس نے اس طرح خوبصورت انسان کو بنایا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، انسان کی پیدائش ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے تم نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، پھر تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ واٹر سائیکل، پانی کا نظام کیسا زبردست قائم کیا۔ اور سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ضرورت کے مطابق گلیشیئرز کو اللہ تعالیٰ میلٹ کرتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، تو کس طرح یہ اس کا پانی کا میکانزم، اگر زیادہ ہو جائے تب سیلاب، کم آ جائے تب مشکلات، قحط اور بڑی بڑی تکلیفیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اندازے کے ساتھ پانی کا جو ہے نا انتظام کیا ہوا ہے، اس کا سائیکل، واٹر سائیکل پورا رکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ذکر کیا، کس طرح جو ہے نا وہ جانوروں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام۔ تو جو اللہ یہ پانی کا نظام چلا رہا ہے، تمہیں جس نے اس طرح پیدا کیا ہے، جو اسی طرح دودھ کا جس نے سسٹم بنایا، درخت پیدا کیے، ان سے پھل، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں جو یہ کر سکتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب کتاب لے سکتا ہے۔ تو یہ سورہ مومنون میں یہ تقریباً پہلا رکوع ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ظاہراً تو ایسے لگتا ہے جیسے قصے ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں اشارتاً کفار مکہ کو سمجھائی گئی ہیں۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مثلا پہلے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ نبی انسان ہے جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ انبیاء جتنے آئے انسانوں میں سے آئے ہیں، وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اسوہ ہوتے ہیں، ان کا محافظ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، عام انسان نہیں، وہ اخص الخاص ہوتے ہیں، وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، معصوم۔ یہ اس میں سارا کچھ آ گیا۔
پھر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی دیکھنی ہے تو جتنے بھی نبی ہیں سب کی دعوت دیکھ لو ایک ہے، کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے، فطری دعوت ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام کے واقعات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا جو نبیوں کی مان لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوا ہے۔ تو اس طرح نبیوں کے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا لوگوں کو سبق دیا ہے، سمجھایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ ہی کی کڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو ہے نا اللہ اکبر المؤمنون، اس میں توحید کے آگے اس کے ان واقعات کے بعد پھر اور انداز میں دلائل دیے۔ لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین کس کی ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ آسمان و زمین کس نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی۔ سارے دلائل جو ہے نا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے کان پیدا کی، آنکھیں پیدا کی، دل پیدا کیے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے دلوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ پچھلی سورہ جو ہے نا انبیاء اس میں تھا اگر اللہ کے علاوہ دو اور الہ ہوتے تو نظام تباہ ہوتا، ادھر بھی وہی مضمون ہے، دو سے زیادہ کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی پیدا کرنے والے ہوتے تو ہر ایک جس نے جو کچھ پیدا کیا ہوتا وہ لے جاتا، ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کرتا۔ تو یہ نظام کا سموتھ چلنا، صحیح چلنا، یہ دلیل ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پھر توحید، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع یا اس میں بڑے زبردست دلائل بیان کیے۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع میں شیاطین کے آنے سے کہ وہ حاضر ہوں اللہ نے پناہ سکھائی۔ یہ آیات بطور معوذ یا معوذات کے طور پہ ان آیات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ آیات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں نیک عمل کر لو، ابھی موت کے آنے سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے۔ جب موت آئے گی تو پھر جس نے نیک عمل نہیں کیے ہوں گے، نافرمان ہوگا، پھر کہے گا یا اللہ مجھ کو لوٹا دے، کاش میں نیک عمل کر لوں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، اللہ کہتے ہیں ممکن نہیں، وقت گزر گیا، زندگی ایک دفعہ ہی ہے، اسی میں جو کرنا ہے بھلائی کر لو۔ موت کے آثار دیکھ کے پھر مدتیں مانگے، مہلتیں مانگے، نہیں ملنی۔ اب تو فیصلہ ہے، نیک عمل کیے تو نیکی کے پلڑے بھارے ہیں، برے عمل کیے ہیں تو بدی والے پلڑے بھارے ہیں، اور جن کے بدیوں والے پلڑے بھارے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ چہروں کا خاص طور پر ذکر ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچائے۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مومنون میں اس طرح جھنجھوڑا ہے کہ پھر جو موت آئے گی پھر مہلتیں مانگیں گے، اب زندگی اب کچھ کر لو، اب توبہ کر لو، نیکیاں کر لو، اللہ سے دعائیں کر لو، اپنی سوچ فکر عمل درست کر لو۔ سورہ مومنون کا جو اختتام ہے، اس کی جو آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیات بطور دم بھی پڑھتے ہیں، شفائیہ آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بیماریوں کے شفا کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آخری آیت میں نے پوری پڑھ دی اسی لیے کہ افحسبتم سے شروع ہو کر اینڈ تک، یہاں پر بھی پھر اینڈ پھر توحید پر ہے جی۔ اور جو یعنی اللہ کہتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، تم نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، ایسا نہیں کہ تم نے نہیں آنا، اور جب لوٹ کے آئیں گے اس سے پچھلی آیات ہیں، کہیں گے ہم دن کا ایک حصہ یا ایک دن ٹھہرے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ اتنے لمبا قیامت کا 50,000 سال دیکھیں نا، تو اس کے مقابلے میں 60-70 سال کیا ہیں، 50,000 سال۔ تو 50,000 سال کی 100 کو کرے نا، ایک
تو اس کے کتنا حصہ بن جائے گا؟ تقسیم کریں نا 100 پہ اس کو، تو اس کا تو کچھ حصہ بنتا ہے، جو ہمارا پورے 60 سال میں دن کا کچھ حصہ بن رہے ہیں، بالکل معمولی سا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو یہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب بخش دے، رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا۔ یہ دعا اکیلی، یہ کلمات بھی زبردست دعا ہے۔ تو سورہ مومنون کا اختتام یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے التجائیں کرتا ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد